This is third year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ یہاں سے نا ہمارا سو في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه جی في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، یعنی اس سفر کے اس کے حدود کے بارے میں جس میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، اور اس سفر کی نوعیت کے بارے میں. کون سا سفر؟ یعنی سفر بھی بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، ایک جائز سفر ہے، ایک ناجائز سفر ہے. تو جائز سفر میں یہ ہے، باقی ناجائز سفر میں بہتر یہ ہے کہ اس میں یعنی قصر نہیں ہے. ویسے ناجائز سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اب ایک شخص کہیں جاتا ہے شراب پینے کے لیے بہت دور کسی اور علاقے میں، تو وہاں پر اگر وہ سفر کر کے جاتا ہے شراب پینے کے لیے، تو وہ اس سفر میں قصر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. جی باقی عام مباح جو جائز سفر ہے، جس طرح کی تجارت کے لیے نکلتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی کام کے لیے جاتا ہے، تو یہ سب جائز سفر ہے. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقریبا، سفر کی حد جس میں نماز قصر کی جاتی ہے یا نماز قصر پڑھی جاتی ہے، اس سفر کی جو حد ہے وہ 16 فرسخ ہے تقریبی طور پر. بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے. اہل ظاہر کا یہاں پر موقف یہ ہے کہ ہر وہ سفر جس کو معاشرے میں سفر کہا جائے، وہ سفر جو ہے اس میں قصر پڑھی جا سکتی ہے، خواہ وہ 16 فرسخ سے زیادہ ہو یا 16 فرسخ سے کم ہو. یعنی اس کا جو ہے انحصار عرف پر ہوتا ہے. معاشرے میں اگر اس کو سفر کہا جائے تو وہ سفر ہوگا، اگرچہ وہ 16 فرسخ نہ ہو. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اس میں جو راجح قول کے مطابق 16 فرسخ یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے کچھ احادیث بھی آتی ہے. اب 16 فرسخ کتنا بنتا ہے؟ وہی 4 برود، 4 ڈاک. اب 4 ڈاک میل کے حساب سے کتنا بنتا ہے؟ 48 میلا، 48 میل. اور وہ کلومیٹر کے حساب سے وہ ما یقارب 80 کلومیٹر، تقریباً جو ہے 80 کلومیٹر. 80 کلومیٹر آپ کے گھر سے نہیں، بلکہ آپ کے علاقے کی جو باؤنڈری ہے، اس کی جو حد ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو آخری ہے وہیں سے شروع ہوگا. اب اس سے آگے 80 کلومیٹر تک آپ قصر، اس سے زیادہ آپ کا سفر ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں. مثلا یہاں کراچی میں اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو تقریباً 8-10 کلومیٹر جو ہے کراچی کے اندر ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے کیا کہتے ہیں وہ جو ٹول پلازا وغیرہ سے آپ نکلتے ہیں، اب وہاں سے شروع ہوگا، وہاں سے آگے 80 کلومیٹر کے حساب سے. جی اب یہ 80 کلومیٹر کتنا بنتا ہے ویسے عموماً چلنے کے حساب سے؟ وہی یومانی قاصدانی، یہ 2 دن ہوتا ہے، درمیانہ 2 دن. فی معتدل بسیر الاثقال ودبیب الاقدام، یعنی فی زمن معتدل وقت میں، عام نارمل جو ہے وقت میں، جو زیادہ لمبا بھی نہ ہو. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے دن بہت لمبا ہوتا ہے، اور آج کل دن مختصر ہے، رات لمبی ہے.
تو دونوں کے جو ہے بیچ میں تقریباً آپ سمجھے تقریباً 21 مارچ اور یا اسی طرح جو ہے 21 دسمبر ان کے آس پاس میں جو رات دن تقریباً برابر ہوتے ہیں اس حساب سے یعنی دن کو نکلے تو دو دن رات کا سفر نہیں صرف دن کو نکلے تو 2 دن کے حساب سے جو سفر کا یعنی ایک شخص کاٹتا ہے اس کا یعنی یہاں پر اس کے حساب سے ہوگا. اب کہہ رہے بسیر الاثقال کوئی بھاری چیز جو ہے اٹھا کر بھاری چیز کو جو ہے اٹھا کر چل رہا ہو. وَذَبِيبِ الْأَقْدَامِ اور پاؤں کو جو ہے بالکل زمین یعنی ایک نارمل طریقے سے چل رہے قدم کو تو اس حساب سے یہ شمار ہوگا. یعنی اس کو آپ ایسے سمجھے جب کلومیٹر کے حساب سے انہوں نے ذکر کر لیا تو مزید آگے چلنے کے حوالے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو 80 کلومیٹر کے لگ بھگ جب کوئی سفر کرتا ہے تو اس میں وہ قصر کر سکتا ہے اس کے بعد. اور اگر وہ 80 کلومیٹر کے اندر ہے تو وہ قصر نہ کرے. وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ولیلۃ سفرا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اور ایک رات کو سفر کا نام دیا ہے. وکان ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہم اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یقصرانی وہ دونوں قصر کرتے تھے. جی ہاں وہ دونوں قصر کرتے تھے. ویفطرانی اور وہ دونوں افطار کرتے تھے روزہ کھولتے تھے فی اربعۃ برود 4 ڈاک میں. وہی 16 فرسخا اور 4 ڈاک جو ہے یہ 16 فرسخ بنتا ہے. کلومیٹر کے حساب سے 80 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. واما نوعہ لیکن اس کی جو نوعیت ہے سفر کا جو قسم ہے سفر کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. فهو سفر المباح وہ جائز سفر ہو ناجائز سفر نہ ہو. کالسفر للتجارت والنزہۃ جس طرح کہ ایک سفر کرتا ہے تجارت کے لیے کاروبار کے لیے والنزہۃ اور یعنی سیاحت کے طور پر سیاحت کے لیے وہ سفر کرتا ہے. سیاحت یعنی ٹورزم جو ہے اس کے حساب سے وہ جو سفر کرتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کے لیے. وہ سفر الواجب اب یہ ہوا سفر مباح. سفر مباح سے مراد تجارت کا سفر یا سیاحت کا سفر. دوسرا ہے سفر واجب کا سفر للحج والجہاد جس طرح کہ سفر کرتا ہے حج کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے سفر کرتا ہے. تو یہ سفر میں ان دونوں سفروں میں اور اسی طرح یا مستحب سفر ان میں یعنی قصر جائز ہے. والسفر المسنون المستحب اور سنت والا سفر جو مستحب ہے افضل سفر ہے. کا سفر زیارہ جس طرح کی کسی کی زیارت کے لیے وزٹ کے لیے سفر کرتا ہے. والسفر للمرأة الثانية في الحج یا دوسری بار سفر کرتا ہے حج کرنے کے لیے. وعلى هذا تو اس پر فالسفر المحرم پس وہ حرام جو سفر ہے لا يجوز فيه القصر اس میں قصر پڑھنا جائز نہیں ہے. على رأي كثير من العلماء بہت سارے علماء کے رائے پر. بات سمجھ آئی جی. ڈاک سے مراد کلومیٹر نہیں. ڈاک سے مراد جو ہے وہ ابھی بھی شاید گاؤں دیہات میں یہ موجود ہے کہ ایک ڈاکیا ہوتا ہے تو ایک ڈاکیا کے وہ اپنے یعنی خطوط کو اور مختلف قسم کی جو ضروریات ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ بذریعے ڈاک اس کو بھیجا جاتا ہے پوسٹ کیا جاتا ہے تو وہ آگے جو ہے پیدل چل کے کسی دوسری جگہ پر وہ پہنچا دیتے ہیں. ابھی بھی گاؤں دیہات میں اس طرح کا سسٹم موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈاک. ابھی یہاں پر اذان ہوئی ہے ہم نماز کے لیے چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو مسئلہ ثالثہ میں ہم نے جو ذکر کیا وہ ہے 2 چیزیں. ایک ہے نماز جو قصر کی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے وہ تقریباً 16 فرسخ جو کہ 80 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے. یعنی 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ اگر کسی نے سفر کیا تو اس سفر میں قصر وہ پڑھ سکتا ہے.
نماز اور روزہ کھول سکتا ہے. اور اگر 80 کلومیٹر سے کم ہو تو جمہور کے نزدیک اس کو یعنی قصر نہیں کرنی چاہیے نماز, اور روزہ بھی افطار نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ ہے کہ سفر اگر وہ جائز سفر ہے تو ٹھیک ہے, مباح والا, لیکن اگر وہ جائز سفر نہیں ہے تو اس پہ سفر یعنی اس پہ قصر کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح کی کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے دوسری جگہ پر جاتا ہے, دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں, یا شراب وغیرہ پینے کے لیے یا چوری وغیرہ کرنے کے لیے جاتا ہے, تو یہ سب سفر معصیت ہے, تو اس طرح کے سفر میں قصر نہیں پڑنی چاہیے. اس طرح کے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ اللہ نے جو قصر نماز جو قصر کی اجازت دی ہے وہ تو سہولیات کے لیے ہے, ایک مسلمان کے لیے سہولیات کے لیے. اب اگر وہ سہولیات جو ہے وہ غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ تو جائز ہی نہیں ہے. صفحہ نمبر 89 ہے, 89. المسألة الرابعة, چوتھا مسئلہ, هل يقصر یا هل يقصر من نوى الإقامة, کیا وہ شخص قصر پڑے گا جو وہاں پر یعنی رہنے کی نیت سے, قیام کرنے کی نیت سے کیا ہو, وہاں کوئی خاص ضرورت کی وجہ سے نہیں, یعنی کام کر کے آ جائے ایسی بات نہیں, بلکہ ادھر قیام کے لیے ہو گیا ہے, وہاں رہنے کے لیے, تو کیا وہ قصر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھیں گے؟ اچھا جی, آپ میں سے من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل. مسئلہ ثالثہ تو ہم نے پڑھ لیا, ابھی کچھ دیر پہلے پڑھ لیا تھا نماز سے پہلے, ابھی مسئلہ رابعہ ہے. جی, وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر, لا نعدم السبب, لم يقصر, لا نعدم لانعدام لأن السبب, لأن عدم لانعدام السبب, یہ جو حمزہ ہے حمزہ وصل ہے, لانعدام السبب المبیح المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها, وذلك أنه قدم الصبح رابعة وذلك أنه قدم صباح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر ومن زاد أتم. قصر ومن زاد أتم. قصر يقصر قصر ومن زاد أتم. وذكره الإمام أحمد, ذكره إمام أحمد. قال أنس أقمنا بمكة أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة, ومعناه ما ذكرنا, لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر, ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي, أو حبس ظلما أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامته. جی,
المسألۃ الرابعۃ هل يقصر من نوى الإقامة، کیا قصر پڑے گا جو اقامت کی نیت کرے؟ من نوى الإقامة، جس نے قیام کی نیت کی، اقامت سے مراد قیام کی نیت کی، وہاں رہنے کی. يحتاج إلى تفصیل، اس کے لیے جو ہے تفصیل کی ضرورت ہے. وبیان ذلك، اور اس کا جو بیان ہے، اس کی وضاحت یہ ہے، انه ان نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، اگر اس نے مطلق طور پر وہاں پر رہنے کی نیت کی ہے تو وہ نماز قصر نہیں پڑے گا. جی کیوں؟ لانعدام السبب المبیح للقصر فی حقه، لانعدام السبب المبیح، وہ جائز سبب نہ ہونے کی وجہ سے، معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی للقصر، قصر کے لیے جائز سبب نہ ہونے کی وجہ سے، فی حقه، اس شخص کے حق میں جو وہاں پر مطلق رہنا چاہتا ہے، تو وہ قصر نہ پڑے اگر دوسری جگہ پر پہنچ جائے تو. کذالک، اسی طرح، ان نوى الإقامة، اگر اس نے اقامت کی نیت کی، قیام کی نیت کی، وہاں قیام کی یعنی سکونت کی یعنی نیت کی، اکثر من 4 ایام، 4 دن سے زیادہ، کنفرم ہے کہ 4 دن سے زیادہ میں نے یہاں پر رہنا ہے، تو کہتے تو اس میں بھی قصر نہ کرے. او اقام لحاجت، یا کسی حاجت کی وجہ سے اس نے قیام کیا، وظن، یعنی کسی حاجت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اس نے قیام کیا، وظن، اور اس نے سمجھا، اللہ تنقضی الا بعد الاربع، کہ وہ کام یا وہ حاجت پوری نہیں ہوگی 4 دن کے بعد، یعنی مگر 4 دن کے بعد، یعنی 4 دن کے بعد ہی وہ حاجت پوری ہوگی، اس سے پہلے وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، تو ایسا شخص بھی قصر نہ پڑے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اقام بمکہ، مکہ میں قیام فرمایا، فصلی بها، پس آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی وہاں پر 21 صلاۃً، 21 نمازیں، 21 نمازیں مکہ میں پڑھی، بقصر یقصر فیہا، اس میں قصر کرتے ہوئے، ان نمازوں میں قصر کرتے ہوئے. جی وذلك انه قدم، اور وہ جو ہے اس کا سبب یا اس کی وجہ ہے، انه قدم، بے شک شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، صبح رابعۃ، یعنی ذوالحجہ کے 4 ذوالحجہ کے صبح کو نبی علیہ السلام پہنچے مکہ میں. صبح رابعۃ مطلب 4 ذوالحجہ کے صبح کو پہنچے. فاقام الی یوم الترویہ، پس آپ علیہ السلام نے مکہ میں قیام فرمایا، الی یوم الترویہ، یوم الترویہ تک، 8 ذی الحجہ تک. جی ہاں، 8 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام کیا. جی فصلی الصبح، بس آپ نے صبح کی نماز پڑھی، ثم خرج، پھر آپ نکلے. صفحہ نمبر اب 19 میں ہم پہنچ رہے، 90 میں، صفحہ نمبر 90 کی پہلی سطر میں، فمن اقام 4 ایام او اقل، پس جو شخص 4 دن تک قیام کرے یا اس سے کم قیام کرے، مثل اقامت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے قیام کی طرح، تو قصر، تو وہ قصر پڑھے، تو وہ نماز جو ہے قصر پڑھے. ومن زیادہ اتم، اور جو کوئی زیادہ، اس سے زیادہ کرے، یعنی 5-6 دن رہے، 8-10 دن رہے کنفرم طور پر شروع سے، تو وہ قصر نہ پڑھے بلکہ پوری نماز پڑھے. ومن زیادہ اتم، ذکرہ الامام احمد، اس کو امام احمد نے ذکر کیا ہے. قال انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اقمنا بمکہ 10 نقصر الصلاۃ، ہم نے قیام کیا مکہ میں 10 دن، نقصر الصلاۃ، ہم نماز کی قصر کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں کنفرم نہیں تھا کہ اس دن میں نے جانا ہے یا 4 دن کے بعد جانا ہے، کنفرم نہیں تھا، اس لیے وہاں پر جب تک کنفرم نہ ہو تو مسافر جتنا بھی رہے سفر میں تو وہ قصر پڑھ سکتا ہے جتنا بھی سفر میں رہے. لیکن اگر وہ اس کو کنفرم ہے کہ 4 دن سے زیادہ رہنا ہے، 5-6 دن، تو وہ قصر نہ پڑھے بلکہ پوری نماز پڑھے. ومعناه ما ذکرنا، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہم نے ذکر کیا جو ہم نے، لأنه حسب خروج ہی، کیونکہ
اس کے نکلنے کے حساب سے الی منا وعرفتا منا اور عرفہ میں، وما بعدہ اور اس کے بعد من العشری یہ جو 10 ہے یعنی 10 ذی الحجہ، تو ان میں اس کو نکلنا ہوتا ہے، کبھی منا کبھی عرفات، جی ہاں کبھی مزدلفہ، وما بعدہ من العشر اور اس کے بعد جو 10 ہے یعنی کبھی مزدلفہ سے پھر آ کر پھر منا آ جاتے ہیں. وَيَقْصُرُ اور وہ قصر پڑے گا ان اقامہ اگر اس نے قیام کیا، لحاجت ان کسی حاجت کی وجہ سے، بلا نیت الاقامتی بغیر کسی قیام کی نیت کے، نیت جو ہے قیام کی نیت کیے بغیر، فوق اربعۃ ایام 4 دن سے زیادہ، ولا یدری اور اس کو معلوم نہیں، متى تنقضی یعنی حاجت کب پوری ہوگی، کام کب پورا ہوگا، او حبس ظلما یا اس کو بند کر دیا گیا ظلم کے طور پر، بند کیا کسی جگہ پر، او بمطر یا کسی بارش کی وجہ سے، ولو اقام السنین اگر وہ کئی سال رہے ادھر، تو قال ابن المنذر امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعوا علماء نے اجماع کیا اتفاق کیا علی ان المسافر یقینا المسافر جو ہے یقصر وہ قصر پڑے گا ما لم یشمع اقامتا جب تک وہ اقامت کا قیام کا عزم نہ کرے، یشمع کا مطلب یہاں پر عزم نہ کرے. جی صفحہ نمبر مل گیا آپ کو؟ جی پڑھ لیجیے. جی المسألة الخامسة، پانچواں مسئلہ پڑھ لیں. نہیں ان میں سے آپ نہیں پڑھ رہی؟ آج تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہوں، وہ لگتا ہے شوگر کا کچھ چل رہا ہے اس لیے آپ کو پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے. جی الله يشفيك. المسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر. منها واحد إذا تم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري هو مسافر أو أم مقيم، كأن يكون في مطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. 3 إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر، إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء أو تذكر صلاة أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. 4 إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزمه في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة
هذه الصلاة تو تی تو هذه الصلاة صدق فعل ہے مم. اور هذه فاعل ہے اور فإذا یہ مبدل منه ہے الصلاة اس کے بدل ہے. صحيح فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. الخامسة إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان أو الاستيطانة أو الاستيطانة. إذا نوى المسافر الإقامة إقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أي سافر سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين. وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. يقصر الصلاة. المسألة الخامسة پانچواں مسئلہ الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. وہ حالات جن میں مسافر پر واجب ہے کہ وہ نماز کو پوری پڑھے. سفر میں ہے 80 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے, اب اس کے باوجود بھی اس نے پوری نماز پڑھنی ہے, قصر نہیں پڑھنی. تو یہ مسئلہ کب درپیش آتا ہے؟ کہتے ہیں ہنا کا صورن و حالات, وہاں پر ہنا کا ضمانت وہاں پر, یعنی یہ ایک معنوی طور پر کہا جاتا ہے. وہاں پر صور و حالات صورتیں ہیں اور حالات ہے, صورتیں اور حالات مختلف صورتیں. تستثنى من جواز القصر في السفر, یعنی تستثنى اس میں خاص کیا جاتا ہے, من جواز القصر یعنی تستثنى وہ استثناء ہوتا ہے, یعنی وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ استثناء ہوتا ہے, خصوصیت ہوتی ہے. من جواز القصر فی السفر, سفر میں قصر نماز جائز ہونے کے متعلق وہ مستثنی مسئلہ ہے, یعنی الگ مسئلہ ہے اس سے. اب وہ کون سے حالات ہیں جن میں مسافر ہوتے ہوئے بھی وہ پوری نماز پڑھے گا؟ پہلی حالت منہا, ان میں سے اذا تم المسافر بمقیم, جب مسافر کسی مقیم کی اقتداء کرے. امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہے, تو ایسی صورت میں اس مقتدی کو اس امام کے پیچھے پوری 4 رکعت پڑھ لینی چاہیے, 2 رکعت نہ پڑھی جائے. اور اس میں کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کو 2 رکعت ہی ملی ہو تو وہ 2 رکعت جو ہے امام کے ساتھ وہ سلام پھیر سکتا ہے جب وہ مسافر ہو. لیکن یہ قول مرجوح ہے. راجح یہ ہے کہ امام کی پوری اقتداء کی جائے. تو امام کی یہ پوری اقتداء نہیں ہوئی, امام نے 4 رکعت پڑھائی اور انہوں نے 2 رکعت پڑھی, یہ تو امام کی اقتداء نہیں ہوئی. جی ہاں, تو ایسی صورت میں وہ پوری نماز پڑھے گا امام کے ساتھ. بعض یہ کہتے ہیں, لیکن یہ قول مرجوح ہے حال مانے کے باوجود بھی, کیونکہ اس میں امام کی اقتداء تو نہیں ہوئی, 2 رکعت میں ہوئی, لیکن تعداد رکعت میں امام کی اقتداء نہیں ہوئی. امام نے 4 رکعت پڑھائی ہے, تو ان کو بھی ہر چیز میں اقتداء کرنی چاہیے امام کی, لہٰذا وہ 4 رکعت ہی پڑھے. بہت ہوئی لیکن امام نے کتنی رکعت پڑھی؟ جی نہیں, تو میں سمجھ لیا. تو اس صورت میں بھی وہ 4 رکعت پڑھیں گے. جی, پھر کل کو پھر یہ بھی کہے کہ امام کے ساتھ 1 رکعت ملی تو پھر وہ آخر میں 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے, یہ بھی ہوگا پھر تو. جی ہاں, مطلب یہ قول مرجوح ہے,
بالکل. میں یہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ ابھی ویسے ٹائم ہو چکا ہے آخری 5 منٹ میں. چلو میں ذرا جلدی اس کو ختم کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ. اذا تم المسافر بمقیم، جب مسافر کسی مقیم کی اقتداء کرے فیلزمہ الاتمام، تو اس پر لازم ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، انما جعل الامام لیتم به، امام کو صرف اور صرف بنایا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی پوری پوری اقتداء کی جائے. انما سوائے اس کی نہیں، جعل بنایا گیا الامام امام کو لیتم به تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. ولقول ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، لما سئل، جب ان سے پوچھا کہ عن الاتمام خلف المقیم، مقیم کے پیچھے وہ پوری نماز پڑھے، مکمل پڑھے، یا 2 رکعت پڑھ کے سلام میرے امام کے ساتھ، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ 2 یعنی پوری رکعت ہی پڑھے. وہ مقیم وہ امام جو ہے وہ مسافر جو یعنی مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری نماز پڑھے. جی. پھر فرمایا تلک سنت ابی القاسم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ. دوسرا، اذا تم بمن یشک فیہ، جب اقتداء کی جائے بمن اس شخص کی یشک فیہ جس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، حل وہ مسافر او مقیم، کیا یہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، پتہ نہیں ہے، شک ہو رہا ہے، تو کیا کرے؟ فاذا دخل فی الصلاۃ خلف امام، اور جب وہ داخل ہو جائے نماز میں امام کے پیچھے اور امام کی حالت کے بارے میں پتہ نہیں، ولا یدری اور اس کو معلوم نہیں، او ہوا مسافر اب مقیم، کیا یہ امام مسافر ہے یا مقیم ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں، تو کہتا ہے کہ کائن یکون فی المطار، مثلا ایئرپورٹ پہ وہ ہے بیٹھا ہوا ونحو اور اس جیسا، فإنه يلزمه الاتمام، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ پوری رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے سلام نہ پھیرے. لأن القصر، کیونکہ قصر لابد له من نیت جازمہ، اس کے لیے پختہ نیت ہونا ضروری ہے. اما مع التردد فإنه يتم، لیکن جب تردد ہو تو اس صورت میں وہ نماز کو پوری پڑھے گا. ثالثا اذا ذکر صلاة حضر فی السفر، ایک مسافر ہے، حضر میں نماز نہیں پڑھی، سفر شروع ہو گیا، اب دوران سفر اس کو یاد آیا، میں نے حضر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اب کیا وہ پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ پوری رکعت پڑھے گا، کیونکہ نماز اس وقت واجب ہو چکی تھی جب وہ بحالت حضر تھے، جب وہ حضر کی حالت میں، تو لہذا وہ پوری نماز پڑھے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حضر کی نماز سفر میں یاد آ جائے تو وہ نماز بھی پوری پڑھے، وہ 2 رکعت پر نہ چھوڑے. یہ تو نمازوں کے متعلق ہے جن میں 4 رکعت ہو، اب اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. کرجل، جس مسافر، جس طرح کہ ایک مسافر آدمی، وفی اثناء سفر ہی، اس کے سفر کے دوران، تذکر، اس کو یاد آیا، انہ صلی الظہر فی بلدہ، انہوں نے اپنے علاقے میں نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھی تھی، بغیر وضو، بغیر وضو کے، میں نے وہ نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. اب وہ یاد اس کو نہیں آئی جب تک وہ سفر نہیں کیا، دوران سفر اس کو یاد آ گئی. جی. او تذکر صلاۃ فائتۃ فی الحضر، یا اس کو یاد آیا ایسی نماز جو بہت ہو چکی تھی، نہیں پڑھی تھی حضر میں نماز نہیں پڑھی تھی، اب وہ دوران سفر یاد آ گیا. مثلا کہتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اب دوران سفر اس کو یاد آیا، کیا کرے؟ ہونا یلزم ہو، یہاں پر اس کے لازمی ہے، ان یصلی تامۃ، کی وہ پوری نماز پڑھے، ظہر کی ہو تو ظہر کی، عصر کو ہو تو یا عصر کی، چونکہ یہ نماز رہ گئی تھی دوران حضر کی حالت میں، تو لہٰذا سفر کی حالت میں اگر یاد آ جائے تو وہ پوری پڑے گا. قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، من نام عن صلاۃ، جو کوئی کسی نماز سے سو جائے، او نسیہا، یا اس کو بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو وہ اس نماز کو پڑھے جب اس کو یاد آئے. چوتھا، اذا احرم المسافر بصلاۃ، یعنی جب مسافر نے احرام باندھا فی صلاۃ، نماز کے جو ہے احرام باندھا، یعنی تکبیر تحریمہ پڑھی، تو
یلزمہ اتمامہا، اس پر لازمی ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے، ففسدت و اعادت، تو وہ نماز اس کی جو ہے فاسد ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ جب وہ دوبارہ پڑھے گا تو کائن یصلی المسافر، جس طرح کہ ایک مسافر نماز پڑھتے ہیں خلف مقیم کے پیچھے، فیلزمہ، تو اس کو لازم ہے فی هذه الحالت، اس حالت میں، الاتمام، پوری نماز پڑھے۔ فاذا فسدت علیہ هذه الصلاۃ، جب اس پر یہ نماز فاسد ہو گئی، خراب ہو گئی، ثم عاد، پھر اس نے لوٹایا اس نماز کو، ولزمہ، اور اس کی لازمی ہے اعادتها، اس کی نماز کو دہرانا، لانہ اعادۃ لصلاۃ واجبۃ الاتمام، کیونکہ یہ ایک ایسی نماز کا اعادہ ہے، دہرانا ہے، جس کی جو ہے یعنی پورا کرنا واجب ہے۔ جی پانچواں، اذا نوى المسافر، جب مسافر نیت کرے الاقامت، قیام کرنے کا، او الاقامت المطلقہ، مطلق قیام کرنے کا، او الاستیطان، یا وہاں کا جو ہے جنسیہ یا نیشنلٹی لینے کا پکا ارادہ کیا، تو اذا نوى المسافر الاقامت المطلقہ، جب مسافر مطلق طور پر وہاں پر قیام کرنا چاہے، فی البلد الذی سافر الیہ، اس شہر میں یا اس ملک میں جہاں پر اس نے سفر کیا، دون ان یقید ذلک بزمن معین، اس کو کسی خاص وقت کے ساتھ قید کیے بغیر، خاص کیے بغیر، یا او عمل معین، یا کسی خاص عمل کے ساتھ اس کو قید کیے بغیر، جی ہاں، تو اس نے نیت کی وہاں پر رہنے کا، تو انقطع حکم السفری فی حق، ایسے شخص کے حکم میں سفر کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا قَيَّدَ السَّفَرَ، فَإِذَا قُيِّدَ السَّفَرُ، جب سفر کی تقیید کی گئی، سفر کو خاص معین کر دیا گیا بزمان معین، کسی معین زمانے کے ساتھ، تو ینتہی، وہ ختم ہو جاتا ہے، او عمل ینقضی، یا کسی معین عمل کے ساتھ وہ عمل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، فإنه مسافر، اس وہ مسافر ہے، یقصر الصلاۃ، نماز کی وہ قصر پڑے گا۔ جی اچھا، اس میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ جب مسافر مطلق قیام کا ارادہ کرے کسی ملک میں، یہاں سے سعودی عرب جانے کا ارادہ بنا اور وہاں پر مطلق طور پر قیام کرنے کا ارادہ بنا، یا وہاں کی جنسیہ نیشنلٹی لینے کی جو ہے اس نے نیت کر لی، تو ایسی صورت میں جب مسافر نیت کرے مطلق طور پر رہنے کا کسی جگہ پر، کسی شہر میں یا کسی ملک میں جس کی طرف اس نے سفر کیا ہے، اور اس کو کسی زمانے کے ساتھ یا عمل کے ساتھ جو ہے وہ کسی وقت کے ساتھ اس کو معین نہ کرے، میں 1 سال رہ رہا ہوں، یا 1 دن رہ رہا ہوں، یا 5 دن رہ رہا ہوں، یا 1 مہینہ رہ رہا ہوں، اس طرح وہ معین نہ کرے۔ وکذالک اذا نوى، اور اسی طرح جب وہ ارادہ کرے، نیت کرے، اتخاذ هذه البلد، اس بلد کو بنانے کا، شہر کو بنانے کا، وطنا، اپنا ملک، فإنه يلزمه، تو اس صورت میں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے، وہ قصر نہ کرے بلکہ نماز پوری پڑھے، کیونکہ لأنه قد انقطع حکم السفر فی حقه، کیونکہ اب اس شخص کے حکم میں سفر کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا، کٹ گیا۔ جی جی کوئی سوال ہو تو میں ادھر دیکھتا ہوں پہلے، ویسے ٹائم تو کافی گزر چکا ہے۔ شیخ نظام صاحب نے 19 کلومیٹر قصر کی اجازت بتایا تھا۔ جی ویسے اس قصر کی مدت کے حوالے سے بھی علماء میں اختلاف ضرور ہے، اور بڑے بڑے اختلاف ہیں، لیکن احتیاطی طور پر یہی قول زیادہ مناسب ہے جس کو جمہور علماء نے کہا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پر قصر پڑے اور اس سے کم پہ قصر نہ پڑے۔ اور ایک مشورہ میں یہ دیتا ہوں، جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور آپ کو دلیل بھی نہ ملے، تو عافیت اسی میں ہے کہ آپ جمہور کی رائے کو لے لیں، جمہور اکثر علماء کی رائے کو لے کر اس پر چلے، اسی میں عافیت ہے۔ جی دوسرا سوال ہے
اگر امام مسافر ہو تو کیا قصر کرے گا؟ جی، اگر امام مسافر ہو تو قصر کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر پڑھی اور نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر قوم ہیں، لہٰذا یہاں کے جو مقیم حضرات ہیں وہ اپنی نماز کو پوری کرے، یہ فرمایا تھا۔ وہ اتمام کرے گا، کہہ رہے 4 دن سے زیادہ ٹھہرے تو اتمام کرے، لیکن مجھے یہ دلیل انہوں نے جو استدلال کیا یہ کوئی خاص مجھے وہ تسلی بخش دلیل نہیں ہے۔ جی ہاں، ہاں ہاں ہاں۔ کس میں؟ نیت کے حوالے سے؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، یہ نہیں ہے بالکل، بلکہ تبوک میں 19 دن رہے، اس میں قصر کرتے رہے۔ جی، لیکن یہ کہتے ہیں اس حوالے سے آنا جانا 1 مہینہ تو نہیں ہوتا ہے، اس سے کم ہے۔ اس سفر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں کنفرم نہیں رہی کہ کب واپس آنا ہے، اور اسی لیے عبداللہ بن عمر کا بھی ایک وہ ہے، آذربائیجان وہ گئے تھے، آذربائیجان جی، وہاں 6 ماہ رہے اور 6 ماہ مسلسل وہ قصر پڑھتے رہے۔ جی ہاں بالکل، ہاں، آرمینیا وغیرہ میں گئے تھے بالکل، جی ہاں، بلکہ ان کی قبر بھی اس سائڈ پر ہے کہہ رہے تھے، قبر بھی اس سائڈ پہ ہے کہہ رہے تھے کچھ، لیکن وہ تو درست نہیں ہے، وہ تو غلط بات ہے، چونکہ وہ واپس آئے تھے بالکل۔ 4 پوائنٹ والا کون سا مسئلہ ہے رابعہ؟ کون سے 4 پوائنٹ والا؟ کون سا والا؟ اچھا، اذا احرم المسافر بصلاۃ، جب یہ والا، ہاں جی جی، اذا احرم، جی، اذا احرم المسافر بصلاۃ، جب مسافر یعنی تکبیر تحریمہ کہے، یہاں پر احرم سے مراد جو ہے تکبیر تحریمہ ہے نماز کے بارے میں، تو یلزم ہو اتمام ہوا، تو اس مسافر پر لازمی ہے کہ وہ نماز کو پوری کرے۔ جی، اذا احرم المسافر بصلاۃ، جب مسافر احرام باندھے یعنی تکبیر تحریمہ کہے نماز کے حوالے سے، تو یلزم ہو اتمام ہوا، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے، تو ففسدت، تو وہ نماز فاسد ہو گئی، وہ اعادہ، اور اس نے دوہرا دیا، اس کو دوہرا دیا، کہا یصلی المسافر، جیسا کہ مسافر نماز پڑھتے ہیں خلف مقیم، کسی مقیم کے پیچھے، فیلزم ہو، تو اس پر لازمی ہے هذه الحالہ، کہ هذه الحالہ، اس حالت میں الاتمام پورا کرنا۔ فاذا فسدت علیہ هذه الصلاۃ، جب اس پر یہ نماز فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، ثم اعادها، پھر وہ اس کو دہرائے، تو لازمہ اعادتها تامۃ، تو اس کو پوری نماز دہرانی چاہیے، لانها اعادۃ للصلاۃ واجبۃ الاتمام، کیونکہ وہ یعنی یہ ایک ایسا اعادہ ہے، ایسا دہرانا ہے ایک ایسی نماز کے لیے جس کو پوری پڑھنا اس پر واجب تھا۔ امام کے پیچھے، مقیم امام کے پیچھے ایک مسافر نے نماز پڑھ لی مثلا، نماز پڑھنے کے بعد دوران نماز جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا مثلا مسافر کا، تو وہ جب جائے گا، جا کر وضو کر کے جب آ جائے، اتنے میں امام کی طرف سے جو ہے امام کی نماز ختم ہو چکی تھی، جماعت ختم ہو چکی تھی، تو یہاں پر کہتے ہیں تو اس صورت میں وہ اپنی نماز پوری پڑھے، کیونکہ ایک ایسی نماز میں وہ نکل گئے تھے جس میں اس کو نماز پوری کرنی تھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ جب امام مسافر ہو تو مقیم مقتدی امام کے ساتھ سلام نہیں بھیرے، جی بالکل نہیں بھیرے گا، وہ امام جب 2 رکعت پڑھا کر سلام بھیرے گا تو اس امام کو چاہیے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی کہے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھاؤں گا، باقی آپ پوری کرے، اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسافر ہوں اور آپ لوگ اپنی نماز، یہاں جو مقیم حضرات ہیں وہ اپنی نماز پوری کرے، یہ کہنا چاہیے۔
کچھ والدین جب اپنے بچوں سے ملنے ان کے گھر آتے ہیں تو کیا وہ قصر کریں گے؟ جی، اگر یعنی 80 کلومیٹر کی مسافت پر وہ والدین آئے ہیں یا اس سے زیادہ، تو وہ والدین قصر پڑھیں گے. جی، قصر وہ پڑھیں گے. وباللہ توفیق. ابھی میری کلاس ہے دوسری، اس میں وہاں پر بھی تقریباً. تو آج میں اس حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، وہ دو مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں پڑھا کراؤں گا. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. اللہ اکبر. جتنا آپ نے لکھے ہوئے ہیں اتنے کافی نہیں ہیں بڑھا کے؟ تو وہ آپ کو پھر اس میں جب پتہ چلیں گے تو اس میں بڑھے گا ہوں گے انشاءاللہ. اوکے جی. کچھ 2 سے 3 رولز ہیں رہ گئے انشاءاللہ، ان کو جلدی سے رکھ لیتے ہیں. پھر ایک چیز ڈسکس کرنی تھی. اللہ، یہ آسان سے مطلب یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہوئی ہیں، بس ایک منظم طریقے سے جو ہے کہیں آپ کو پاس نوٹڈ ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ ہیں، ایک سیکنڈ. جی، یہ کچھ قواعد ہیں جن کا تعلق ہے اسماء و صفات کے ادلہ سے. اسماء و صفات کے باب میں جو ادلہ دلائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، رحمک اللہ، ان کے حوالے سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ الادلۃ التی تثبت بها اسماء اللہ والصفات ہی کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اسماء اور صفات جو ہیں وہ صرف اور صرف کہاں سے ثابت ہوں گے؟ کتاب اللہ و سنت رسول سے. جو اس میں ثابت ہو گیا اس کو ثابت کرنا ہم پر واجب ہے، اور جس کی اس میں نفی ہو گئی اس کی نفی کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس کے اپوزٹ کا کمال کے ساتھ اس بات کرنا واجب ہے. اور اگر کوئی صفت ایسی ہے جس کے اعتبار سے قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں آیا ہوا، کوئی ورڈ ایسا ذکر نہیں ہوا ہوا، تو اس کے الفاظ میں خاموشی اختیار کرنی ہے، توقف. نہ اس کا انکار کیا جائے گا اور نہ ان کا اثبات کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا تو ہمیں پتہ ہے نہیں. تو اگر ایک صفت کوئی قرآن و سنت نے ذکر نہیں کی ہے تو اس کے الفاظ کو ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ ثابت کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کے معنی کی بات ہے کہ اس کا معنی جو ہے اس میں تفصیل کیا ہوگی کہ اگر اس سے مراد کوئی ایسا معنی ہے جو کہ اللہ کی شان کے لائق ہے تو وہ معنی قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی معنی ایسا ہے جس میں کسی بھی طرح کا نقص ہے، کوئی عیب ہے اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر اس معنی کو قبول نہیں کیا جائے گا. سمپل سی بات کہ اللہ کے اسماء و صفات کلام کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے جو صرف ثابت شدہ ہوں گے وہی استعمال کیے جائیں گے. اگر کوئی لفظ ثابت نہیں ہے تو اس کا معنی اگر اللہ کی شان کے لائق ہے تو اس کو مانا جائے گا، اور اگر شان کے لائق نہیں ہے تو پھر نہیں مانا جائے گا. دوسرا قاعدہ ادلہ کے حوالے سے کیا ہے کہ الواجب فی نصوص القرآن والسنہ.
قرآن و سنت کے جو نصوص ہیں اس میں ہم پر واجب کیا ہے؟ اجراؤہا، اس کا جاری کرنا، اس کا معنی لینا. کس طرح؟ علی ظاہریہا، اس کا جو ظاہر ہے اسی پر جو ہے اس کا اکتفا کرنا، اس میں کسی بھی طرح کی تحریف، تغییر، تبدیل نہ کرنا. جو اس کا ظاہر ہے اسی پر جو ہے وہ اکتفا کرنا. اور اس کے جو ظاہر ہیں اور ظواہر نصوص صفاتی، جو صفات کے اعتبار سے نصوص وارد ہوئی ہیں، معلومۃ لنا باعتبار المعنی، کہ وہ معنی کے اعتبار سے ہمیں کیا ہے؟ معلوم ہے. لیکن مجہولۃ لنا باعتبار الکیفیہ، کہ کیفیت کے اعتبار سے کیسی ہیں؟ مجہول ہے، یعنی ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. صحیح؟ جس میں امام مالک کا جو قول ہے وہ ذہن میں ہو کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے ہمیں علم نہیں دیا گیا. تو صفات کی جو اصل حقیقت ہے، کیسے، کیا، کب، اس بارے میں ہمیں نہیں پتا. جو اس کا معنی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس اعتبار سے ہم سے کیا مطالبہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے انشاءاللہ. الواجب فی نصوص القرآن والسنہ، ذکر کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ثابت کدھر سے ہوں گے؟ قرآن و سنت سے. تو قرآن و سنت میں وہ جو کلمات آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء اور صفات کو ثابت کرتے ہیں، اس میں ہم پر واجب کیا ہے کہ اس کو اس کے ظاہر پر ہی رکھنا، اس کی تعویلات نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ پہلے سے کہ ادھر ادھر کی تعویل ہوگی، انشاءاللہ اس کی ایک آدھ ایگزامپل ذکر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور ان رولز کی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کیا مراد ہے. اور آخری بات اس اعتبار سے، ظاہر النصوص ما يتبادر منها الى الذهن من المعانی. یہ يتبادر الى الذهن کا ورڈ ہم نے اصول الفقہ میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. متبادر الى الذهن کا کیا مطلب تھا؟ یاد ہے؟ یہ جو چیپٹر ہے ظاہر، مؤول اور نص کا، یہ اصول فقہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ چیز جو ذہن میں فوراً آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ظاہر النصوص، نصوص کا جو ظاہری معنی ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ذہن میں فوراً آئے، جو امیجیٹلی انیشلی جو ذہن میں معنی آتا ہے وہی متبادر الی ذہن معنی ہوتا ہے. یہ سیاق کے حساب سے کبھی کبھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے اس باب سے نہیں، لیکن ویسے واسأل القریہ کا جو بات ہے، واسأل القریہ، کیا آپ سوال کریں کس سے؟ اب جب بھی کوئی عاقل اس بات کو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ بستی والوں سے. اس کے ذہن میں یہ معنی نہیں آتا کہ جا کے بستی کی مٹی سے سوال کریں، بستی کے گھروں سے سوال کریں. تو اس نص کا ظاہر کیا ہے؟ وہ جو فوراً ذہن میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ سیاق کے حساب سے کبھی کبھی چینج ہو سکتا ہے، کبھی کس کی طرف اضافت کی گئی ہے اس حساب سے چینج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ولی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں یا مولا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جب اضافت کی جا رہی ہوگی اللہ کی طرف، اللہ میرا مولا ہے، اور کسی شخص کی طرف کہ یہ شخص میرا مولا ہے، تو ورڈ سیم ہے، لیکن اس کلام کی اضافت جس کی طرف کی جا رہی ہے اس اعتبار سے معنی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن میں ہم کہتے ہیں اللہ مولانا، لیکن انسان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جب انسان کے لیے استعمال ہوا ہے تو سیم معنی میں نہیں ہوا ہے، متبادر الذہن وہاں پہ تبدیل ہو گیا ہے. صحیح؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہ صلاۃ جو ہے وہ ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں، لیکن متبادر الی الذہن معنی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اسماء و صفات کے جو ادلہ ہیں ان کے اعتبار سے شیخ صاحب نے رولز کیا بتائے ہوئے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں ایک بات یہ کلیئر ہو کہ اسم اور صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
ثابت ہوگی صرف اور صرف قرآن و سنت سے، کسی کے تفکر سے، عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس میں تفصیل کیا ہے کہ جو چیز ثابت ہے اس کو اس کا اس بات کرنا واجب ہے، اس کو ماننا واجب ہے۔ جس چیز کی نفی کر دی اس کی نفی ماننا واجب ہے، اور اس کا اپوزٹ، جیسے ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ اس کا اپوزٹ کا اس بات کمال کے ساتھ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صفت ہو جس کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں ہے تو اس کے لفظ کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک اس کے معنی کی بات ہے، اگر وہ اللہ کے حق میں اس کی شان کے لائق ہے، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے، تو وہ مقبول ہوگا، اور اگر نہیں ہے، اس کی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر وہ مردود ہوگا، اس کو استعمال، اس کا معنی بھی نہیں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نصوص میں جو اسماء و صفات کے باب میں ہے، اس میں واجب کیا ہے کہ اس کو ان کے ظاہر پہ ہی رکھا جائے، اس میں تعویلات کی طرف نہ جایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے جو نصوص وارد ہوئی ہیں وہ معنی کے اعتبار سے معلوم ہیں۔ اگر وہ معلوم نہیں ہوں گی تو صحابہ نے سوال کیا ہے اور ان کا معنی ان کو بتا دیا گیا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے مجہول ہے، تو کیفیت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ کیفیت چیلنجنگ لگ رہی ہے تو اس وجہ سے اس کے معنی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر النصوص سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ معنی جو کہ ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے، یہ جو ہے نصوص کا ظاہر النصوص معنی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب کچھ چیزیں ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش، آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ چل رہا ہوگا؟ اوکے، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ شیئر ہو جائے۔ معذرت میں تھوڑا سا آج کام تو پتہ نہیں واللہ عالم، لیکن چیزوں میں مصروف ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں چیزیں پہلے سے آرگنائز کر کے رکھ نہیں سکا۔ دو منٹ دیجیے گا اس میں۔ جی آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ میں نے شیئر کیا ہے، یہاں پہ بھی میں انشاءاللہ اس کو لے آتا ہوں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح کی باتیں پڑھنے کا آج کل کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، پرانی باتیں، پرانی چیزیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک کچھ مسائل یا کچھ ایشوز پریکٹیکلی دنیا میں چل رہے ہو تو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ کم از کم اس کو ان باتوں کا علم ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ اتفاق کریں نہ کریں ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، چیزوں میں اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن کم از کم ان باتوں کی اہمیت اس اعتبار سے آپ کو معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملات صرف پرانے پرانے تھے اور اب نہیں ہوتے، یہ باتیں اب تک جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اوکے جی، پہلے ایک آپ کے پاس ایک میں آن لائن تو شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو ہے، یعنی آیت الکرسی جو ہے، یہ جو جس میں پرپلش پنک کلر کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو 1753 لکھا رہا ہوگا واللہ اعلم۔ جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، ٹھیک ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نیچے آئیں، کہاں پہ؟ وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس میں دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہوا ہے، مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں کہ ترجمہ کیا کیا گیا ہے وسیع کرسی ہوگا. کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ جس میں وہ پنک کلر کا بیک گراؤنڈ ہے، سفید سفید پہ ٹیکسٹ ہے اور اوپر نیچے پنک کلر کا ہے. میں نے مل گیا یا نہیں ملا؟ اس کی حکومت جو ہے آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. میں آپ کو دکھاؤں. یہ ٹھیک ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بریکٹ میں رکھا گیا ہے، بلکہ کرسی کی جگہ پہ ورڈ ہی کیا استعمال کیا گیا ہے؟ حکومت. اب اگر آپ کے لیے آسان ہو اس کی تفسیر، یعنی جو انہوں نے لکھا ہے کہ حاشیہ نمبر 283 ہے نا، حاشیہ نمبر 283 کو اگر آپ دیکھیں گے، وہ آپ کے پاس جو دوسرے ایک امیج ہوگا. اگین میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں اس ڈس آرگنائز طریقے کے لیے، امید ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کا 283 کا حاشیہ میں نے آپ کو بھیجا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے، جسے بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پہ بولا جاتا ہے. استعارے کا ورڈ آپ کو یاد ہے کہاں آیا تھا؟ مجاز میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. حقیقت اور مجاز میں جو تھا کہ استعارہ جو ہے، تو بالعموم حکومت و اقتدار کے لیے استعارے کے طور پہ بولا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی اکثر جو ہے کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا. دوسرا آئے اسی والے فارمیٹ پہ ہے، سورہ صاد کی آیت ہے 64. سورہ صاد کی آیت ہے 64. آیت جو ہے وہ کون سی ہے؟ لما خلقت بیدیا. ٹھیک ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اسے جسم میں حیوانی عطا کیا گیا ہے، جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں سے ایک نوع ہے. دوسری یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی تمام صفات میں تمام ارضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا. تو بیدئی کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ بیدئی کا کیا کہا ہے؟ اس سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. مقصود کیا ہے بیدئی کا؟ کہ یہ دو اہم پہلو انسان میں پائے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جائیں سورہ فجر. سورہ فجر کی آیت نمبر 22. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس کا حاشیہ نمبر 16 ہے. اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے کیا ہے؟ تیرا رب آئے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لا محالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور رعایان سلطنت کی مدد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری جو میں نے بھیجا آپ کو، جس میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا گرے براؤنش ٹائپ کا ہے، ایسے ہی. اب اس میں بھی ہم انہی آیات کی دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیں سورہ بقرہ 255 تفسیر احسن البیان. اس میں انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اس کی 255 سورہ، اس کی کرسی کی اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو، زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. اور نیچے پھر انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کرسی سے باز نے موضع قدمین، قدم رکھنے کی جگہ ذکر کیا. صحیح.
دوسری آیت کون سی تھی؟ لما خلقت بیدیا، اس میں کیا ذکر کیا ہے؟ ترجمہ، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اسی پہ کیا کیا؟ اکتفا کیا کہ ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھوں سے پیدا کیا، ظاہر النصوص، اور اکتفا کیا کہ یہ انسان کے شرف و عظمت کے لیے اظہار، شرف و عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ انسان کو یہ شرف ملا ہے۔ اچھا بلکہ ایک سیکنڈ، اس کی تفسیر بھی تھی، اس کی تفسیر معذرت سورہ بقرہ والی جو تھی اس کی تفسیر بھی تھی کہ کرسی سے بعض نے موضع قدمین، معذرت اگین آئی اپولوجائز آگے پیچھے کی وجہ سے، سورہ بقرہ کا آیت الکرسی کا جو پوائنٹ، اس کی جو حاشیہ نیچے تھا، کرسی سے بعض نے موضع قدمین مل گیا ہے، قدم رکھنے کی جگہ، بعض نے قدرت و بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد دیا ہے، لیکن صفاتی باری تعالیٰ میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ اور آخری وجہ ربک، وہ کہاں ہے؟ وہ بھیجی میں نہیں بھیجی؟ اللہ اکبر، مجھے لگ رہا ہے میں نہیں بھیج سکا ہوں، نہیں بھیجی ہے نا؟ واللہ معذرت، معذرت، خیر آپ انشاءاللہ اور بھی جو مواقع ہیں آپ پوائنٹ جو ہے کہنے کا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو امت میں پاسٹ میں آئے اور ختم ہو گئے، ان کو واقعتاً ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی ایسی علم کے اعتبار سے چلی آئے گی وہ بات۔ علم کے اعتبار سے کیوں چلی آئے گی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اس طرح کی گمراہی بعد میں بھی آئے، تو اس لیے علماء جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے پہلے سے کیا ان کے پاس ٹولز ہوں کہ پہلے جب پاسٹ میں آیا تھا تو اس کو کس طرح انکار کیا گیا تھا، اس کے کیا دلہ تھے۔ اور کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ میں کھڑے تو ہوئے تھے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ابھی تک چلے آ رہے ہیں، ایک عام شخص کو ان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے، ایک عام شخص کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ فرق ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج وہ لٹریچر پڑھ سکتا ہے، ان چیزوں کو سن سکتا ہے جو کہ عام شخص کو ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک طالب علم کو جب رولز پتہ چل جاتے ہیں، آپ اب آئیڈینٹیفائی انشاءاللہ جس چیز کے آپ نے رولز پڑھ لی، اب آپ انشاءاللہ اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کس نے جو ہے ان رولز کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب وہ کلمات کسی بھی طرح کے ہوں گے، کوئی کہے گا کہ محال ہے، ممکن نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی تشبیہ دے دیں گے کہ اس طرح اس طرح اس طرح، لیکن پوائنٹ یہ کہ یہ معاملات سمجھنا ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ معاملہ ہے توحید کا، توحید کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن میں دیکھیں کتنی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، یہ بے مقصد تو نہیں ہے نا، اتنے کلمات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، اپنی صفت کا ذکر کیا ہے، تو یہ بے مقصد نہیں ہے ان میں۔ اور یہی ایک بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو سب ہے، سب سے مراد یہ کہ جو بھی اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، اب ایک شخص ہے کہ میں مسلمان ہوں تو سوال ہوگا کہ دوسرا والا مسلمان نہیں ہے کیا؟ لیکن آپ میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ ایک عام شخص کو بولیں، دیکھیں اگر ایک مثال کے طور پہ ایک نان مسلم ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، سمپل سی بات ہے، کیونکہ کفر اور کافر اور مسلمان میں یہ ٹائٹل کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک مسلمان کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس میں کوئی معاملہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو دین کی دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مسلمان تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، لیکن آپ کون سے والے مسلمان ہیں؟ اب آپ اگر اس کو کہیں گے نا کہ بھائی میں صرف مسلم ہوں، تو اکثریت جو ہے اس بات کو ہضم نہیں کرے گی۔ اکثریت، ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، ہمارے کورس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کون سے والے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، نہیں آپ کون سے والے ہیں؟ کیا اگر آپ مسلمان ہیں دوسرے نہیں ہیں، لیکن آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ جب وہ فرق ہے تو اس فرق کا اظہار کیسے ہوگا؟ ہمارے لیے وہ بنیادی اظہار کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف تو سب ریفر کرتے ہیں نا۔ کون ہے جو یعنی کون مسلمان ہے جو کہتے ہیں نہیں قرآن غلط ہے معاذ اللہ، سنت کے انکار کرنے والے ایک الگ بات ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ قرآن و سنت دونوں کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں گے اسی طرح جس طرح صحابہ نے سمجھا، سلف سے ایک معنی سمجھ میں چلا آ رہا ہے، یعنی ہم ہر چیز میں کوشش کریں گے کہ ہماری نسبت پیچھے سے پیچھے کی طرف جائے، اور اگر کہیں پہ کوئی چیز پیچھے سے ثابت نہیں ہوگی تو ہم اس حوالے سے فکر کریں گے کہ یہ معاملہ پہلے سے کیوں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ منہج، یہ ہے وہ طریقہ جس کی طرف نسبت کرنی ہے۔ اب اس معاملے میں کیا ہوگا، جیسے یہ کورس بھی
پورا کورس بھی مختلف جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ اسی کوشش کی طرف ہے کہ انسان کو مختلف جو مظاہر ملتے ہیں اسلام کے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسرے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا. دوسرے جو فرق ہیں، دوسرے جو گروپس ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. ایسا امید ہے کہ آپ کی کلاس میں کسی نے کہا ہو، الا یہ کہ جس پہ ائمہ کا اجماع رہا ہو کہ یہ گروپ جو ہے مسلمان نہیں ہے اور جس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا ہو، باقیوں کو مسلمان کہا گیا ہے. لیکن ان میں اور یعنی ان میں بھی تو آپس میں تفریق ہے نا، فرق تو ہے. وہ فرق ظاہر کیسے ہوگا؟ وہ فرق اصولوں کی بنیاد پہ ظاہر ہوگا، کسی معاملے کی وجہ سے نہیں. اور ہمارے لیے جو چیز شریعت کا حصہ ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی کا، جس میں ان کا مقصد تھا آنے والی یعنی جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لوگوں کو ہدایت دینا، تو اس مختصر سی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں، ان کی اس والی بات کو جو ہے آپ ذکر نہ کیا کریں اور اس والی بات کو ذکر کیا کریں کیونکہ اس وقت یہ چیز ضروری ہے اور اس وقت یہ چیز ضروری ہے، تو ٹھیک ہے، ایک انڈیویجولائزڈ کیس میں تو یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جب بھی آپ ایک گروپ کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایک مجموعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ صرف ایک شخص کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے. پھر آپ کو بات کرنی ہوتی ہے اجماعی طور پہ، مکمل طور پہ. کہیں نہ کہیں آپ کو چیزوں کو بیلنس رکھ کے کرنا پڑتا ہے. اب اس میں ہم کہیں کہ نہیں، اس طرح کے معاملات کو ذکر نہ کیا جائے، یا اس میں یہ شدت دکھتی ہے. اگر یہ شدت آپ کو دکھتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ شدت پھر آپ کو سلف کے اقوال میں بھی دکھے گی. اور ہمارا منہج یہی رہے گا کہ جہاں پہ سلف نے جس معاملے میں شدت اختیار کی ہے، سختی اختیار کی ہے، وہاں پہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے وہ شدت اختیار کی جائے. پرسنل کہتے ہیں نا، خنس نکالنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ میرے گروپ میں کیوں نہیں ہے، وہ اس کے پاس پیسے کیوں زیادہ ہیں، اس کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ جس چیز کو سلف نے جس طرح کمیونیکیٹ کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اس طرح کمیونیکیٹ کیا جائے. جس معاملے کو سلف نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے، اس معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی. لیکن جس معاملے پہ سلف نے یعنی اہمیت نہ دینے کا مطلب یہ کہ جہاں پہ کوئی اختلاف ہوا اور سلف نے اس کو کہا کہ اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، چلتے ہیں، دونوں میں سے ایک سائڈ دوسرے کو گمراہ نہ کرے. اگر کہیں پہ کلمات بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ہوا ہے کہیں کہیں پہ کچھ کلمات، کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا کذبا. کذبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا. لیکن علماء نے اس کا معنی کیا کہا ہے کہ کذبہ کا ورڈ خطا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ خطا کے معنی میں استعمال کیا گیا. لیکن جہاں پہ آپ کو مختلف ائمہ سے، مختلف صحابہ سے، تابعین سے دکھ رہا ہے کہ ایک معاملے میں کسی نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے جیسے یہ ڈفرنس آیا انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے میں الگ ہیں، ہم اس معاملے میں الگ ہیں، تو وہ اپروچ ہمیں آج بھی رکھنی ہوگی. کیونکہ وہ چیز جس سے پہلی امت کی اصلاح ہوئی تھی، پہلے قرون اولا کی اصلاح ہوئی تھی، اسی معاملات سے، انہی معاملات سے آج بھی اصلاح ہوگی. ہمارے لیے کوئی الگ سا دین نہیں آ گیا. یہ بات ہے کہ کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ کی ماشاءاللہ کتنی کلاسز ہوئی ہوں گی ہر ہفتے میں؟ اگر 3 گھنٹے کی 3 کلاسز ہوتی ہیں تو ہفتے کی 15 کلاسز ہیں. ایک مہینے میں کچھ 60 کے قریب کلاس ہو گئی. ٹوٹل ملا کے سیمسٹر میں 100-150 کے قریب تو آپ کی کلاسز ہوئی ہوں گی. اگر 100-150 پوری کلاسز میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ایک ہی ٹاپک کو بار بار کیا جا رہا ہے، اور اس ٹاپک کا ہر وقت کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی مجال نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ جس پہ کلام کیا جائے، تو بات صحیح ہے. لیکن اگر کوئی ٹاپک آتا ہے 2 ہفتوں بعد، 3 ہفتوں بعد، 1 مہینے بعد آ جاتا ہے، تو وہ استاد کسی نہ کسی وجہ سے ذکر کریں. اور قرآن میں بھی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کہ پورے قرآن میں ایک بار کہہ دیا کہ یہ کافر گمراہ ہیں. کیا کیا؟ ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے کہ ان کی یہ گمراہی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے کہ یہ نہ کرو. ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بشارت آ جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد کوئی عذاب کی بات آ جاتی ہے، اور بیچ میں دوسری باتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہی اپروچ جو ہے وہ دین کو سکھانے میں بھی رہتی ہے کہ باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا فوکس صرف نماز کو صحیح کرنے میں ہو جائے گا، سارا فوکس صرف صحیح طرح زکوٰۃ ادا کرنے میں ہو جائے گا، یا سارا فوکس صرف اور صرف سوچ کو صحیح کرنے میں ہو جائے گا. اس کو عمل میں بھی کیسے لانا ہے. ہم نے اس کتاب میں دیکھا الحمدللہ کہ کس طرح شیخ مختلف ٹاپکس کو لے کے چلے، اور آخر میں انہوں نے اخلاق کا بھی ذکر کیا کہ انسان، ایک مسلمان، ایک اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت کرنے والا، اس منہج کی طرف نسبت کرنے والا جو کہ سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا دین صرف اور صرف عقائد کا نام ہے، صرف اور صرف باتیں ذہنی طور پہ تھیوریٹیکلی ماننے کا نام ہے. نہیں، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہے. وہ آپ کے اعمال میں بھی آئیں گے، وہ آپ کے اخلاق میں بھی آئیں گے. لیکن یہ بھی کا ورڈ ہے، صرف نہیں ہے کہ صرف اور صرف عمل کرتے رہو اور سوچ کی فکر نہ کرو. یہ آپ نے پڑھا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. علم جاننا ہے پہلے، پھر آگے اس کے ساتھ اس کے تقاضے بھی آئیں گے. اور جب تک یہ بات صحیح طرح دل میں نہیں بیٹھے گی کہ ان معاملات کو جاننا ضروری ہے، ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو نمازیں بہت اچھی پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے معاملات پھر بھی خراب ہوں. صرف اور صرف ایک عمل پہ فوکس کرنے سے سارے معاملات صحیح نہیں ہو جاتے، جس طرح صرف اور صرف علم حاصل کرنے سے سارے معاملات صحیح نہیں ہو جاتے. علم کے ساتھ عمل بھی چاہیے، لیکن یہ علم کے ساتھ چاہیے، علم کے بغیر نہیں ہوگا. علم کے بغیر اگر عمل ہوگا تو اس میں اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھر بدعات میں چلے جاتے ہیں، انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو
جب یعنی اس طرح کے جو ہم ٹاپکس پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، آپ کے سلیبس میں بھی ٹائم بھی کم ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اگر علماء نے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے، شیخ طه نے، کسی اور نے تھوڑا سا سوچا کہ یار کیا کرتے ہیں اور جو کتابیں ہاتھ میں آئی چلو یہ اویلیبل ہے اس وجہ سے اس کو پڑھا دیتے ہیں، اور اکثر وہی کتابیں ہیں جو کہ صرف اور صرف ایسے نہیں کہ صرف یہاں پڑھائی جاتے ہیں، اکثر مدارس میں ان کتابوں کا باقاعدہ سے پڑھایا جاتا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ پاکستان کی بات ہے، دنیا بھر میں آپ کو یہ کتب ملیں گی، اور نہ یہ کہ یہ صرف دور حاضر کی کتابیں. تو ان میں جو ٹاپکس آتے ہیں، ان میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں وہ ہیں جو کہ علماء نے جن باتوں کو اہمیت دی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت مجھے اگر ایک بات صحیح لگ رہی ہے تو وہ واقعتاً صحیح بھی ہو. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں علماء پر، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، جو ادلہ ان کے پاس ہیں، جو علم کا فہم انہوں نے لیا ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے. اور ایسا نہیں کہ اندھا اعتماد ہے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں اس بات کی سگنیفیکینس ہے، کیوں اس بات کی اہمیت ہے. انہوں نے آپ کو لاجیکلی سمجھانا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کیا سمجھانا ضروری ہے، کیا ریفرنس دینا ضروری ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، صحابہ سے ثابت ہے، سلف سے ثابت ہے، کہانی ختم. ہاں اجتہادی طور پہ ایک الگ معاملہ ہے، اجتہادی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اس پرٹیکولر شخص سے اس طرح بات کرنا جو ہے نا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا، ہوگا، صحیح بات ہے، آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے، دوسرے کے خیال میں ہو سکتا ہے مناسب ہو، آپ نہ کریں دوسرے کو کرنے دیں. صحیح، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں جو ہیں کچھ نہ کچھ واضح ہوئی ہوں گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کلاس میں کچھ چیزیں ایسی ڈسکس ہوتی ہیں جو ایک شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے اتنا نہیں ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں ان پہ فوکس کر لیں. کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں سسٹمیٹیکلی جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو غلط راہ پہ لگایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے انشاءاللہ کہ ہم ایسی گمراہی اور غلطی کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے جی، کین وی پلیز فوکس آن پریکٹیکل آن گوئنگ برننگ ایشوز، سو تھیوریٹیکل. جی پریکٹیکل تھیوری یعنی برننگ ایشو یہی ہے کہ وہ ایگزام میں آئے گا یا نہیں آئے گا. صحیح بات. فرق ہونا ضروری ہے، اگر اس فرق کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو احسن کیا امت کے احسن حالت میں فرقے ہونے کی ضرورت ہے، فرقوں کو ہائی لائٹ کر کے کفار کو تقویت ہوتی ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے، یہ صرف معاملات نہیں ہے، فروعی معاملات نہیں ہے. نہیں، سارے معاملات فروعی نہیں ہیں، اس میں کچھ اصول بھی ہیں، اور یس کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کس طرح کیا جاتا ہے، ہر کسی کے سامنے نہیں کیا جاتا، لیکن جن لوگوں کے سامنے صحیح محسوس ہوتا ہے ان کے سامنے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نیا دین پہ آیا ہے، اس کو آپ بولے یہ دیکھو یہ گمراہ، یہ گمراہ، یہ گمراہ، یہ گمراہ، واقعتاً وہ دین سے بھاگ جائے گا. لیکن ایک شخص جب دین کے راستے میں آتا ہے، وہ پڑھتا ہے، نماز پہ قائم ہو رہا ہے، روزے بھی ہیں، اس کے ارکان چل رہے ہیں، اب اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار اسی دین کی طرف بلانے والے مختلف طرح کے لوگ ہیں اور ان میں کچھ ڈفرینسز ہیں، تو اس کے ذہن میں تو کیوریوسٹی آئے گی نا کہ بھائی پھر صحیح راستہ کیا ہے. ہم اس کو کہیں نہیں، چونکہ دوسروں کو یہ مسئلہ نہیں ہے اس لیے آپ کا بھی یہ مسئلہ ویلڈ نہیں ہے، آپ کو بھی اس بات کا جواب نہیں ملے گا. بھائی یہ بات ویلڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کوئی کسی اور غرض سے نہیں آیا؟ کسی نے اپنا پرسنل آگے معاملہ نہیں پوچھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کیا پرائیویٹلی بتایا ہے؟ نہیں، کبھی اعلانیہ بھی بتایا ہے، کچھ چیزوں کو اعلانیہ بھی ذکر کیا ہے، ہم تک پہنچی ہیں وہ باتیں. قرآن میں بھی اس طرح ہے، ایک شخص کہہ نہیں قرآن میں صرف وہی باتیں پڑھو جو آپ پر ایپلیکیبل ہیں، تو کہا جائے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، پورا قرآن پڑھنا ہے. تو اسی اعتبار سے کچھ میٹرز ہیں، ہر وقت ہر جگہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضروری نہیں ہے، لیکن جو لوگ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں وہاں پہ جہاں آپ کچھ مسائل ہیں آپ لوگوں کو فرسٹ ایئر میں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئے تھے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ایئر میں ڈسکس نہیں ہوئے تھے، بہت سارے علماء کے اختلافات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ ایئر میں ڈسکس نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری، ان چیزوں کیونکہ آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان معاملات پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں، ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. جب تک ان ڈفرینسز کو نہیں سمجھ میں آئے گا آگے کی چیزیں مشکل ہو جائیں گی. اگر آپ ایک عام شخص رہنا چاہتے ہیں، عام شخص کا مطلب کیا ہے؟ جس کو زیادہ علم سے تعلق نہیں ہے، جس کو بس یہ کہ میں اپنی بنیادی جو عبادات ہیں ان پہ فوکس کروں، اللہ کے سامنے جو ہے ان چیزوں کا جو بنیادی جواب ہے وہ جواب دوں، تو آپ کے لیے 3rd ایئر تک پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے الحمدللہ پہلے 2 سالوں میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ لی ہیں. اتنا تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ کچھ علماء ہیں، اگر کسی معاملے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہے انشاءاللہ. قرآن و سنت کا منہج ہوتا ہے وہ بہت ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو وہ مسائل سے تعارف کرایا جائے گا جو کہ تھوڑی گہری نوعیت کے ہیں، جو کہ ایک طالب علم کو پتہ ہونے چاہیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ جا کے، اور یہ کوئی پبلک پلیٹ فارم تو ہے نہیں کہ یہاں پہ عوام الناس آ رہی ہے، یہاں پہ ایک سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں. ہم نے کہیں پہ بھی ان لیکچرز کو پبلک نہیں کیا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے، کوئی اور کر دیتا ہے ہم روک نہیں سکتے، سمپل سی بات ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، کہاں سے کیا چیز کہاں پہنچ جاتی ہے روکا نہیں جا سکتا. ہماری طرف سے یہ چیزیں پبلک نہیں ہوتی. ہم جب اس کلاس میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تیسرے سال میں، الحمدللہ آپ تیسرے سال کو مکمل کر رہے ہیں. ڈفرینسز شوڈ بی اپریشیٹڈ اینڈ کنٹینیوڈ سو مچ اپریشیٹڈ. ہر ڈفرینس جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. کچھ ڈفرینسز ایسے ہوں گے جن کے خلاف آواز بھی کھڑی کرنی پڑے گی. صحابی نے دوسرے صحابی کو کیوں کہہ دیا کہ وہ غلط ہیں؟
وہ بھی کہہ دیتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو، دین کے بڑے مفاد کی خاطر. کچھ ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، کچھ ڈفرینسز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. امت کے کرنٹ ایشوز کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے جو پاسٹ کے نہیں تھے. ان کی کچھ مظہر میں ڈفرینس آیا ہے، اس کی کچھ مینیفیسٹیشن میں ڈفرینس آتا ہے، لیکن ایشوز وہی چل رہے ہوتے ہیں. کیا زنا آج کا ایشو ہے؟ بالکل آج کا ایشو ہے. پاسٹ میں کیا کبھی ایشو نہیں رہا ہے؟ کیا ہومو سیکشولیٹی آج کا ایشو ہے؟ بالکل آج کا ایشو ہے. کیا پاسٹ میں کبھی نہیں رہا ہے؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا آج کا ایشو ہے؟ بالکل آج کا. کیا پاسٹ میں کبھی نہیں رہا ہے؟ کون سا ایشو ہے ایسا ایشو ہے جس کو آپ کہیں گے کہ آج کا ایشو ہے اور پاسٹ کا نہیں تھا؟ پہلے پاسٹ میں کیا کفار نہیں تھے؟ پاسٹ میں بھی کفار تھے. پاسٹ میں کیا مسلمانوں میں ڈفرینسز نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے صحابہ کے زمانے میں ڈفرینسز ہوئے، اتنا کہ ان میں آپس میں جنگ بھی ہوئی ہے. تو ہم کیا کہیں؟ یہ ڈفرینسز سمجھنے پڑیں گے. ان میں سے کس ڈفرینس کو پرائرٹی پہ لانا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، کیٹر کرنا ہے، اور کس کو نہیں کرنا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو اس کو آپ آنے دیں انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے کہ ان حوالے سے انسان اتنا وہ ٹچی ہو جائے کہ نہیں بالکل بھی کوئی اس طرح کا ڈفرینس نہ کیا جائے، اس پہ بات نہ کی جائے. کلاس کے اندر ہو رہی ہے، ہاں کہیں آپ کو پبلک اس سے محسوس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ نہ کریں، بالکل نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ کریں. یہاں پہ آگے کسی کو لازم واجب نہیں کیا جا رہا کہ انہی ایشوز پہ آ کے جو ہے وہ بات کی جائے، ڈسکس کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے. آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے جو پبلک لیکچرز ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، کوئی بھی پبلک چیز ہوتی ہے، اس میں اس طرح کی نہ ڈیٹیل باتیں ہوتی ہیں، نہ کوئی اس طرح کی فرقہ واریت کی ہے ڈفرینسز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپس میں جنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے، بالکل اچھی بات نہیں ہے. آپ کوئی ایسا حل دے دیں جس سے آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہو انشاءاللہ، اور سب کو قائل بھی کر دیں انشاءاللہ. ہم بھی اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ورڈ کہلاتا ہے؟ یوٹوپیا کہلاتا ہے. یوٹوپیا اور ریئلزم میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریئلسٹکلی کچھ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری امت کے 72-73 فرقے ہوں گے، تو وہ ہوں گے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان 73 فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ان 73 فرقوں کو ختم کر کے سب کو ایک فرقے میں جمع کر دینا. بس کیا کہا کہ اس جو 73rd ہے جس کی یہ صفات ہیں اس کے ساتھ ہونا، اس میں سے ہونا. جی آلویز ہوں گے. آلویز سے مراد یہ کہ قرب قیامت تک ہوں گے، جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ نہیں ہوتا تب تک یہ ہوں گے. یہ ڈفرینسز ہوں گے، رہیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. آخرت تک قتال رہے گا، آخرت تک جہاد رہے گا، یہ سارے معاملات رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوتے. اگر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سب کو مسلمان کر دیں تاکہ ایشوز ہی ختم ہو جائیں. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ شیطان رہے گا، کفر رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں پہ جس چیز کی جو جگہ ہو اس کو دیں. اگر کسی کو بہتر لگتا ہے کہ وہ آئیڈیلسٹک اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں، یوٹوپیا میں رہیں، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل مجھے لگتا ہے کہ پاسبل ہیں لیکن 1400 سال میں نہیں ہو سکے، تو یہ 1400 سال کچھ نہ کچھ دلالت دے رہے ہیں کہ ریالٹی از سم واٹ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، یہ تو بری حالات میں ہوں گے آئی تھنک آپ کے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس تھنکنگ ہے، آپ اس تھنکنگ کے حساب سے رہیں، لیکن جو ادلہ ہیں اس کے اعتبار سے اگر بات ہو، کم از کم ایک مشاہدہ بھی کوئی چیز ہو. آپ ویسٹ میں بھی دیکھ لیں، ویسٹ میں بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا سب کے سب متفق ہیں؟ کیا سب کے سب ایک جگہ پہ جمع ہیں؟ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بھی کتنے دکھتے ہیں؟ انسانوں کے کہیں نہ کہیں اندر یہ بات ہے کہ وہ اختلاف کریں گے، ان کے پیچھے شیطان ہے، وہ اختلاف کروائے گا. انسان کو اپنی طرف سے کوشش کیا کرنی ہے کہ وہ ان اختلافات سے حد ممکن بچ کے اس بات پہ آئے جس بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں یہ اختلافات ہوں گے، اتنے گروپ بنیں گے، تو صحابی کا سوال کیا تھا؟ کیا یہ سوال تھا کہ ان سب کو میں حق بات پہ جمع کیسے کروں؟ اگر یہ سوال تھا تو ہمیں بتائیں، ہم بھی پھر اس سوال کو ریز کرتے ہیں کہ ہم سب کو کیسے حق پہ جمع کریں. انہوں نے سوال کیا کہ یہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، یہ جو واحد ہے یہ کون ہوں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ان کے بارے میں بتایا، 72 کے بارے میں بتایا بھی نہیں کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے. ورنہ بتا دیتے کہ یہ والے ہوں گے، یہ والے ہوں گے، ان کو اس طریقے سے ایڈریس کرنا، ان کو اس طریقے سے ایڈریس کرنا، ان کو اس طریقے سے ایڈریس کرنا، تاکہ سب وہ جمع ہو جائیں. لیکن نہیں کیا. تو امید ہے کہ بات جو ہے وہ واضح ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی گئی ہیں ایگزام کی بات جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کر لیں گے، کیا آئے گا کیا نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8:30 بجے تک چلا ہم کلاس لیں گے، پھر میں نے کہیں جانا ہے. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر
41. جی جواب کیا ہے ہوم ورک کا؟ مائک لے لیں. شیخ یہ لگا تھا کہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تو ان کو جو ہے جزا ملے گی ایگزیکٹلی وہ جو کرتے تھے اسی کے بدلے میں، اور جو عباد اللہ المخلصین ہیں ان کو زیادہ جنرسلی جزا ملے گی، مطلب ان کو معافی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملے گی اور یہ سب کچھ. اصل میں بات یہی ہے کہ جو سزا ملتی ہے نا وہ اللہ کا عدل ہے، اور جو ثواب ہے وہ اللہ کا فضل ہے. تو گویا کہ وما تجزون الا بما کنتم الا ما کنتم تعملون جو ہے کہ نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی جو تم نے برا کام کیا ہے، جیسے کہ ایک برائی پہ ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک برا کام انسان کرتا ہے ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن جب ایک اچھا کام کرتا ہے تو انسان 10. ابھی یہ جو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ جو نیک عمل کرنے والے ان کو جتنا وہ عمل کر رہے ہیں اتنا ہی ثواب دیا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. اسی لیے استثناء اللہ تعالی علم. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جیسے کیونکہ یعنی جو عباد اللہ المخلصین ہیں ان کو ان کے کیے کا بدلہ نہیں ملتا، اس سے بہت زیادہ ملتا ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا اپنے عمل کی بدولت، خاص اپنے عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لے. جی تو الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے نیک اللہ کے بندے جو کہ مخلص کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے، اور مخلص کا معنی ہوتا ہے ہاں نہیں جس نے خالص کر دیا. مخلص بندہ ہوتا ہے، مخلص بندہ ہوتا ہے، اور مخلص جو ہے وہ چنے ہوئے. تو مخلص تبھی ہوتا ہے جب انسان مخلص ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چنتا ہی تب ہے جب انسان توحید پر ہوتا ہے. مخلص کا مطلب توحید. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ذکر کیا. اسی طرح ہم برائیوں سے فحشاء سے جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں. انه من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مخلص بندوں میں سے تھے. مخلص تھے، ایک قرات میں مخلص تھے، دونوں لازم ملزوم ہیں. مخلص تھے تو مخلص ہوئے، اور جب مخلص ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خالص کر کے ان کو گناہوں سے دور کر دیا. یعنی یہ سیکوینس اس طرح سے آتا ہے، مخلص، مخلص، اور پھر فحشاء اور برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو پھر اس کو کون برائی سے چھیڑ سکتا ہے، یا برائی سے اس کو جو ہے وہ کون برائی پہنچا سکتا ہے. اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے معلوم ایک رزق ہے، معلوم ہے. فواکہ وہم مکرمون، فواکہ جنت کے پھل ہیں، کئی پھل، وہم مکرمون اور وہ معزز ہوں گے، ان کا شرف ہوگا، ان کی عزت ہوگی. یہ ایک روحانی نعمت ہے. اور رزق معلوم یہ بدنی نعمت ہے. یہاں سے جو ہے وہ جنتیوں کا ذکر ہے، جنت کی جو نعمت ہے اس کا ذکر ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. فی جنات النعیم، یہ جنت کی اضافت جو ہے وہ نعمت کی طرف ہے، یہ اس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے. یعنی اس کا ہم ترجمہ عموماً کیا کرتے ہیں، نعمتوں والی جنت، نعمتوں والی جنت. یعنی اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ گویا جنت ہی نعمت ہے، گویا کہ جنت ہے ہی نعمتوں والی. علی سرور متقابلین، تختوں پر ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف پھرایا جائے گا، علیہم ان پر، بکأس بھرا ہوا گلاس، جام. کاس کہتے ہیں اصل میں شیشے کے پیالے کو، چھلکتا ہوا، بھرا ہوا. خالی جام کو کاس نہیں کہتے، بھرے ہوئے جام کو کہتے. یہ اللہ تعالیٰ جو جنتوں کا سینیریو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں بڑے بلیغ اور فصیح انداز میں. من معین، بہتے ہوئے چشمے سے.
بہتے ہوئے چشمے سے یہ کاس جو ہیں یہ بھرے جائیں گے اور پھرائے جائیں گے، راؤنڈ سرکلز ہوں گے، پھرائے جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوں گے، لذت للشاربین، لذت والی ہوگی، للشاربین یعنی شراب جو ہے یہ لذت والی ہوگی پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہیں اس میں کوئی غول، غول کہتے ہیں جس سے سر کا درد ہونا، سر کا خراب ہونا، سر میں تکلیف ہونا، تو نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس سے جو ہے وہ ینزفون یعنی نشے میں آ جائیں گے، انٹاکسیکیٹ ہوں گے. اصل میں ینزفون جو ہے وہ نزفہ کہتے ہیں جس سے عقل زائل ہو جائے، عقل زائل ہو جائے. تو ینزفون یعنی کبھی وہ مدہوش نہیں ہوں گے، عقل زائل نہیں ہوگی ان کی. دنیا کی جو شراب ہے نا اس میں دو ہی خامیاں ہیں، فوائد ہیں جس کی وجہ سے شراب پی جاتی ہے، وہ فوائد اپنی جگہ ہیں، یعنی انسان کو ریلیکسیشن ملتی ہے یا انسان کو جو ہے وہ ایک ٹرانس موڈ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہاں. اور لیکن یہ دو نقصان ہیں، اس دو نقصان کو برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ جو شراب کی لذت ہے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے. تو سر بھی درد ہوتا ہے انسان کا، الٹیاں ہوتی ہیں، پیٹ درد ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مدہوشی بھی، انسان جو ہے وہ بالکل اپنے سینسز میں نہیں رہتا. جب سینسز میں نہیں رہتا تو پھر وہ جو لذت ہے صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا جو شراب میں. تو جنت کی جو شراب ہوگی اس میں وہ لذت ہوگی اور کئی گنا لذت ہوگی، لیکن یہ جو دو خامیاں ہیں نا یہ نہیں ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، قاصرات نیچے رکھنے والی، الطرفی اپنی نگاہوں کو، عین بڑی بڑی موٹی آنکھوں والیاں، یعنی عین کہتے ہیں موٹی آنکھیں جن کے پیوپل جو ہیں وہ بہت ڈارک بلیک ہوں اور جن کے جو وائٹنس ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو، یعنی ان کی نگاہیں نیچے رہیں گی. کیا مطلب؟ با حیا اور جو ان کا خاوند ہے انہی کی طرف مقصور رہیں گی، مقصور یعنی اور کسی مرد اور کسی کی طرف نہیں دیکھیں گی، با حیا ہوں گی. یعنی گویا کہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. تو یہ کأنہن بیض، کأنہن گویا کہ اب تشبیہ دی جا رہی ہے ان کو، ان کی کأنہن گویا کہ وہ ہوں گی بیض انڈے. بعض اہل علم نے فرمایا شتر مرغ کے انڈے. بہرحال انڈے اصل میں پیور وائٹ نہیں ہوتے، ریڈش وائٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک عموماً عورتوں میں اچھا کلر دیکھا سمجھا جاتا ہے ریڈش وائٹ، ٹھیک ہے، اور عرب خصوصاً زیادہ پسند کرتے ہیں اس کلر کو، اور عموماً جو ہے وہ پسند کیا بھی جاتا ہے. تو یہ بیضن کی تشبیہ اس حیثیت سے ہے، اور اس حیثیت سے بھی دی جا سکتی ہے کہ انڈے کے، جیسے کہ بعض مفسرین انڈے کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے باریک سا ایک لیئر ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، انڈے کے چھلکے کے ساتھ ایک باریک سی لیئر لگی ہوئی ہوتی ہے، چھلکا ٹائپ ہوتا ہے، دیکھی نہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں. تو ایک گویا کہ سینسٹیوٹی اور نزاکت اور نرمی، یہ عورت کی وہ صفات ہیں کہ جو اس کو اچھا بناتی ہے مردوں کی نگاہوں میں. یعنی مرد اس عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا یا اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا کہ جو سخت مزاج ہو، جس کی آواز بھاری ہو، جو سینسٹیو بھی نہ ہو، اور جو یعنی اس طرح جو ایک مینلی نیچر کی ہو، اس کی طرف جو ہے وہ رغبت نہیں ہوتی ہے. تو گویا کہ اس طرف سے جو ہے یعنی انڈے کے چھلکے کے جو انڈے کے چھلکے کے ساتھ جو لیئر ہوتی ہے گویا کتنی سینسٹیو ہوتی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ، اور اسی طرح انڈا خود بھی بہت سینسٹیو ہوتا ہے. تو یعنی یہ بہت سینسٹیو، با حیا، با شرم، آواز کے اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، یعنی بالکل فیمنن کیریکٹرسٹکس یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں جو کہ مردوں کو عموماً پسند ہوتی ہیں. اللہ یہ کہ وہ مرد جو کہ جس کا فلسفے سے دماغ خراب ہو گیا ہو، جس کا فیمنزم سے دماغ خراب ہو گیا ہو، تو اس کو کوئی پسند نہیں آتا، نہ اس کو کوئی پسند کرتا، نہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے. جو انسان اپنی فطرت پہ ہوتا ہے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے یہ جو فلسفے سے پڑھ کے جو دماغ خراب ہو جاتا ہے، جن کا ماڈرنٹی پڑھ کے، تو ان کو پہلے فطرت سلیمہ پر لانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرے گی جنت کی اس باتیں، ٹھیک ہے. وہ کہے کہ یہ تو فیمنن کریکٹرسٹکس ہیں، یہ تو اچھی نہیں ہوتی. اب ان کی اتنی فطرت خراب ہو چکی ہوتی ہے، گندی ہو چکی ہوتی ہے، فیمنزم نے اس کا دماغ اتنا خراب کیا ہوا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن بہرحال مرد تو مرد ہے نا، اپنی فطرت سے بھاگ کے کہاں جائے گا،
اگرچہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اگر وہ جا کے دیکھے تو اس کو انہی چیزوں سے جو ہے وہ رغبت ملتی ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک رغبت دلائی جا رہی ہے اور ایک طریقے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے ایک فیمینن کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ پتہ چل رہے ہیں. مکرون، مکرون سے بھی یہی تشبیہ آ رہی ہے کہ پردے میں چھپائے رکھے، یعنی ایسے انڈے جو کہ پردے میں چھپائے ہوئے. اب ایک عورت جو ہے وہ جتنی چھپی ہوئی، شرمیلی سی، مکنون، اور یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہ ہونا، اور ایک شائنس جو ہے وہ والی شائنس جو کہ عورتوں کے لیے ایک اچھی صفت ہوتی ہے، یہ ساری بات جو ہے وہ ان تشبیہ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہ باتیں. تو حور العین کی جو ہے مثال یعنی تشبیہ جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر متوجہ ہوں گے بعض پر، ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، یعنی یہ جنتیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالا، ایک شخص کہے گا، کہنے والا، منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک ہم نشیں، ایک ساتھی تھا میرا. قرین کہتے ہیں ساتھی، کمپینین. یقول انک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کہ کیا بے شک تو ہے لمن المصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے، یعنی تو بھی مولوی ہے، تو بھی دیندار ہے، تجھے بھی یہ مولویوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو بھی یہ قیامت پر یقین رکھتا ہے، یعنی تصدیق کرنے والے، دین کی تصدیق کرنے والے، یعنی تو بھی ایسا ہے، تجھے تو میں عقل مند سمجھتا، تو بھی ایسے ان کی باتوں میں آ گیا. یہ مطلب ہے، یعنی استحسان کہ تو بھی ایسا ہو گیا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کوئی قبول کر لیتا تھا تو صحابی کہا جاتا تھا نا کہ تو بھی صحابی ہو گیا، جیسے کہ آج کہا جاتا تو بھی وہابی ہو گیا. انک لمن المصدقین، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا پھر جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ائنا لمدینون، تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، دانا یدینوں سے جزا دیا جانا. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی جزا وزا، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ تو ملاؤں کی باتیں ہیں، تو روح کو لوٹاؤ کہ دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو یہی وہی بات ہے. یعنی وہ جو کمپینین ہے اس جنتی سے کہہ رہا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہو، سائنس کی مخالف ہے، عقل کی بھی مخالف ہے، کہ کیا یہ جنت جہنم ہوگی، کیا تمہیں ہم بدلہ دیے جائیں گے. قال هل انتم مطلعون، اب یہ کنورزیشن کے دوران یعنی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک میرا ایک ساتھی تھا، اسی کنورزیشن کے دوران وہ کہے گا کہ هل انتم مطلعون، کیا تم ذرا جھانک کے دیکھو گے، یعنی جہنم کی طرف. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، جیسے کہ کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ نگاہیں بڑی تیز ہوگی، جنت میں جو ہے وہ جہنمیوں کو جھانک کے دیکھیں گے. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر وہ جھانکے گا اور وہ دیکھے گا جہنم کے وسط میں، درمیانی میں. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم بچ گیا، ان كِدتَّ لَتُرْدِينِ، بلا شبہ قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، قریب تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ کمپینین کتنی بڑی بربادی ہے انسان کے لیے، قریب تھا وہ مجھے ہلاک کر دیتا، اگر اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی میں تیری باتوں میں آ جاتا. برا دوست، برا ساتھی رکھنے سے پرہیز کریں، قریب تھا کہ میں بھی تیرے ساتھی ہوتا. ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتا اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، میرے رب کا فضل نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو یقیناً میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا. محضرین کا عموماً قرآن میں جو معنی ہوتا ہے وہ عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والے، یعنی میں بھی جہنمی میں سے ہوتا. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے کہ اگر جنت انسان کو مل جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں، اور ہم تو قریب تھے کہ ہلاک ہو جائے. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، کیا پھر نہیں ہم، کیا پس نہیں ہے، افما نحن، کیا بس نہیں ہم بمیتین، مرنے والے. یعنی یہ
کہتے ہیں آؤٹ آف جوائے، خوشی کے مارے یہ کہے گا کہ کیا اب مجھے، یعنی جنت ہی جس کی بات چل رہی ہے، اب کبھی موت نہیں آنی سوائے پہلی دفعہ موت کے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے، یعنی خوشی کے مارے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ایک امیزمنٹ میں اور آؤٹ آف جوائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ جنتی جو ہے وہ جنت سے منہ گردنیں اٹھا کے جو ہے وہ کہیں گے جی ہاں، کہا جائے گا کہ جانتے ہو اس کو، ہل تعرفون ھذا، کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے. پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا، جہنمی بھی جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اب ہمیشہ رہنا ہے اور اس میں کوئی موت نہیں ہے، اور جہنمیوں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اگر اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی اور بقا نہیں رکھی ہوتی تو یہ خوشی کے مارے مر جاتے ہیں اس اعلان کو سن کے کہ اب ہمیشہ رہنا ہے. یعنی یہ ایک اعلان ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جنت ہی دیکھیں گے نعمت. انسان کے پاس جب کوئی خوشی آتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو اس کو دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کتنی دیر رہے گی. دوسری فکر یہ ہوتی ہے، اگر پتہ چلے گا بس کل چلی جائے گی تو انسان کو خوشی نہیں ہوتی، نہیں یار پھر فائدہ نہیں ہے، ایسی ٹیمپرری فانی نعمت کو کیا کروں گا میں. لیکن پتہ چل جائے ہمیشہ کے لیے، یعنی پتہ چل جائے اللہ کا دیدار ہمیشہ کے لیے، اللہ اکبر، انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، کوئی ٹینشن نہیں، عیاشی پارٹی. یہ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ نے بقا اور ہمیشگی نہ لکھی ہوتی تو جہنمی جو غم کے مارے جو ہے مر جائیں، صرف اس اعلان کو سن کے اتنا غم لگ جائے کہ مر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی لکھ دی ہے. تو یہی مراد افما نحن بمیتین، کیا پس اب ہم کبھی نہیں مریں گے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جنتی اس جہنمی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ ہاں جی کیا ہوا، آپ مجھے مصدقین میں سے کہتے تھے نا، کیا اب مرنے والے نہیں ہیں، کہ کب ہم مریں گے نہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، واٹ اباؤٹ دس، اب کیا کہتے ہو. مطلب یہ ہے ایک طریقے سے گویا کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے موقع پر جو رؤوس الکفار تھے ان سے کہا تھا کہ میں نے اپنا رب کا وعدہ سچا پا لیا، کہ تم نے اپنا رب کا وعدہ سچا پایا. ایک طریقے سے ایک ذلت، رسوائی اور ایک ڈانٹ. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ البتہ بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہی اصل کامیابی ہے. اللہ اکبر، یہ الفوز العظیم. یہ چھوٹی چھوٹی کامیابی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے دن رات، یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہے. الفوز العظیم تو یہی ہے کہ انسان کو ہمیشگی مل جائے. لمثل ھذا، اسی کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں. ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. This video is optimized by Alim Online.